السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسواک کی سنتیں۔ نمبر 1، ہر وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، مسواک پکڑنے کا مصنون طریقہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دائیں ہاتھ کی چھنگلیاں مسواک کے نیچے رکھیں اور انگوٹھا مسواک کے اوپری سرے کے نیچے رکھیں اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر رکھیں۔ وضو کی سنتیں۔ وضو میں 18 سنتیں ہیں، ان کو ادا کرنے سے کامل طریقے سے وضو ہو جائے گا۔ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا، مثلاً یہ کہ میں نماز کے مباح کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا۔ بعض روایات میں وضو کی بسم اللہ اس طرح آئی ہے: بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اور بعض روایات میں اس طرح بھی ہے: بسم اللہ والحمد للہ، اور وضو کے دوران یہ دعا پڑھنا مسنون ہے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور 3 بار ناک جھکنا۔ نمبر 7، کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا اگر روزہ نہ ہو۔ نمبر 8، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 9، چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی میں خلال کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 3 بار چہرہ دھونے کے بعد ہتھیلی میں پانی لے کر تھوڑی کے پاس تالوں میں ڈالے اور داڑھی کا خلال کرے اور کہے: ہاکذا امرنی ربی۔ نمبر 10، ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 11، ایک بار تمام سر کا مسح کرنا۔ نمبر 12، سر کے مسح کے بعد کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 13، اعضاء وضو کو مل مل کر دھونا۔ نمبر 14، پے در پہ وضو کرنا۔ نمبر 15، ترتیب وار وضو کرنا۔ نمبر 16، داہنی طرف سے پہلے دھونا۔ نمبر 17، سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرنا۔ نمبر 18، گردن کا مسح کرنا، حلق کا مسح نہ کرے، یہ بدعت ہے۔ نمبر 19، وضو کے بعد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما۔ اس دعا کے متعلق مرکز شرح مشکوٰۃ میں ملا علی قاری نے فرمایا کہ وضو ظاہری طہارت ہے، اس دعا سے باطنی طہارت کی درخواست پیش کی گئی ہے کہ اول اختیاری تھی، اب وہ ہم کر چکے ہیں، اب آپ اپنی رحمت سے ہمارے باطن کو بھی پاک فرما۔ فرائض وضو۔ وضو کا مندرجہ بالا طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ وضو میں بعض چیزیں فرض ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اور آدمی بے وضو رہتا ہے۔ وضو میں صرف 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، ایک مرتبہ سارا منہ دھونا۔ نمبر 2، ایک مرتبہ کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اتنا کرنے سے وضو ہو جائے گا، لیکن سنت کے مطابق وضو کرنے سے وضو کامل ہوتا ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ: پہلے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئیے، پھر استنجے کی جگہ دھوئیے، چاہے ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے۔ اور استنجے کی جگہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ چھوٹا اور بڑا دونوں استنجے کے مقام کو دھوئیے۔ پھر بدن پر کسی جگہ منی یا کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو پاک کیجیے، اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کیجیے۔ اگر پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہے تو پیروں کو نہ دھوئیے۔ وضو کے بعد 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالیے، اتنا پانی ڈالیے کہ سر سے پاؤں تک سارے بدن پر بہہ جائے، اور بدن کو ہاتھوں سے ملیے تاکہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے۔ اگر بال برابر بھی خشک رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔
गर्द सारे बदन पर पानी बहाइए, फिर वहाँ से हरकत पाक जगह पर आकर पाँव धोइए। लेकिन अगर वज़ू के वक्त पैर धो लिए हों तो अब धोने की ज़रूरत नहीं। गुस्ल के बाद बदन को कपड़े से पोंछना भी साबित है और ना पोंछना भी, लिहाजा दोनों में से जो सूरत भी आप इख्तियार करें। सुन्नत होने की नीयत कर लिया कीजिए। फ़राइज़ गुस्ल का मंदरजा वाला तरीक़ा सुन्नत के मुआफ़िक है। गुस्ल में बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ हैं कि उनके बगैर गुस्ल दुरुस्त नहीं होता और आदमी नापाक रहता है, लिहाजा गुस्ल के फ़राइज़ का इल्म होना ज़रूरी है। गुस्ल में सिर्फ़ 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, इस तरह कि सारे मुँह में पानी पहुँच जाए। नंबर 2 नाक में पानी डालना जहाँ तक नाक नर्म है। नंबर 3 सारे बदन पर पानी पहुँचाना।